نہیں. یہ جو علماء پیسے طے کر کے آتے ہیں تقریر کے لیے، ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دیں. اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، فرمایا کہ اگر وقت کا اجارہ کر کے آئے تو بالکل کر سکتا ہے. یہ تو نعت خان بھی کر سکتا ہے وقت کا اجارہ بھی. 1 گھنٹے دا میں تہاڈا پابند ہاں، میں تہاڈے کول آ جاواں گا، بے شک نعت پڑھا لو، بے شک سلام پڑھا لو، تو بے شک مینوں ویسے ہی کرسی تے بٹھا لو. 1 گھنٹے دا میں پابند ہاں. سمجھ آ رہی نا؟ اور یہ عالم دین کے لیے اس کی اجازت بھی اعلیٰ صاحب نے لکھا ہے. اور عالم دین واز کے پیسے بھی لے سکتا ہے، صرف واز کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر وہ صرف واز کے ہی پیسے لے گا تو پھر بھی قوم کو فائدہ تو ہوگا نا. اور اگر وہ نہیں کرے گا تو قوم کے ایمان کا کیا بنے گا، ان کے مسائل کا کیا بنے گا. لیکن نعت خان نعت خانی کے پیسے نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ مسئلے مسائل دین کا مسئلہ اور ہے، صرف اشعار کا مسئلہ اور ہے. ہاں وقت کا اجارہ کرو تو پھر نقیب نعت خان عالم سبھی کر سکتے ہیں. جو عالم ہوتا ہے یہ جب بھی کہیں جائے اور کہے کہ میں نے میلاد پڑھنا یا تقریر سنانی ہے آپ کو تو میں اتنے پیسے لے سکتا ہے آپ سے. یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے اس بات کو. اگر یہ نہیں لے سکتا تو پھر مولویاں دی تنخواہ کی میں دیو گے؟ تنخواہ بھی تو بند تھی نا. علماء کی مدرسین کی تنخواہ کدھر جائیں گی؟ توجہ ایسا حضرات کی. یہ بالکل آپ اس بات میں آپ کسی سے فتویٰ لینا چاہیں دارالفتہ میں آپ کو فتویٰ مل جائے گا. بیٹھے ہو، کوئی دوسری رائے نہیں ہے، عالم دین لے سکتا ہے. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے نہیں یار اودے ہی پھیلا لو، تو میں کہا تم پھر عالم بننا، خرچہ تیرے تے میں کرنا. صرف 1 مہینہ تو دنیا شہرہ چل کے تقریراں کرنیاں نے، تینوں لگ لو جائے گی. بالکل جا سکتا ہے. اتنا لمبا سفر کر کے بندہ آیا، 5 گھنٹے گاڑی بگا کے، بیوی بچے شادیاں بیاہ سارے چھڑ کے ہی تھے آئے بیٹھے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ چلو اگلی گل آپ پہ سمجھ جایا جی. جائز ہے، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں.